فرماتے ہیں کہ نفس کو پاک اور صاف اور اچھا نہ سمجھا کرو، یہ کافروں کی شان ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک آدمی کی دینداری کا پیمانہ اللہ کے نبی کی زندگی ہوتی ہے، اور جو بد ہوتا ہے اس کی نیکی کا پیمانہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو بالکل فٹ دیکھتا ہے، مطمئن۔ اور نیک آدمی کی دینداری کا پیمانہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، کبھی اس میں فٹ ہو ہی نہیں سکتا، فٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمیشہ اپنے کوتاہی کا اقرار اور اعتراف ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ غافل آدمی دینداری کے پیمانے سوسائٹی میں تلاش کرتا ہے، کہتا ہے یار ان سے تو میں اچھا ہوں، اور دیندار آدمی دینداری اور کامیابی کا معیار صحابہ اور اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، انہیں دیکھ کر اپنے آپ کی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے۔ غافل آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول، یار ان سے تو میں اچھا ہوں نا، مطمئن رہتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ تو روز بروز بگڑتا چلا جائے گا ماحول، اور یہ مطمئن ہوتا چلا جائے گا اپنی دینداری پر۔ تو فرمایا حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کو پاک اور صاف اور اچھا نہ سمجھا کرو، یہ کافروں کی شان ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کو خود پسندی تباہ کر دیتی ہے، خود پسندی، میں ٹھیک ہوں، میرے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں، ایک تو نا زبان سے کہنا، اور ایک دل یہی کہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو ان سب سے اچھا ہوں۔ خود پسندی آدمی کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اتنے مطمئن ہیں تو ہم سب اتنے مطمئن ہیں کہ بس شیطان نے اطمینان کے ایسے جال بنے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی اس میں مطمئن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدترین بیماری بتا رہے، خود پسندی، کہ اپنی حالت پر مطمئن ہونا، کیونکہ ایسا شخص کسی سے نصیحت لیتا نہیں بلکہ نصیحت کرتا ہے۔ ہاں، یہ کسی سے دوائی لیتا نہیں بلکہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں کو دوائی دے دوں، میں تو ہوں ٹھیک، یہ ہے غلط۔ تو وہ کسی کے پاس نہ نصیحت کے لیے بیٹھتا ہے، نہ نصیحت کی وہ اپنے لیے ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو میری بڑی ضرورت ہے کہ میں ذرا لوگوں کو سمجھا دوں غلط راستے پہ چلنا۔ حدیث میں آتا ہے خود پسندی تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور سعادت اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حاتبش ابن منصور ایک مرتبہ نماز پڑھی اور دیر تک پڑھی، اتفاق سے ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا، چونکہ خود پسندی کا احتمال کا موقع تھا، اس لیے نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے میاں میری اس حالت سے دھوکہ نہ کھائیو، شیطان نے 4000 برس اللہ کی عبادت کی مگر انجام اس کا جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، نماز پڑھی اور بڑھیا نماز پڑھی، لوگ دیکھ رہے تھے،
تو اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے فوراً اظہار کر دیا کہ ارے میاں میری بزرگی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. شیطان نے 4000 سال تک بڑی بزرگی دکھائی ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ تو ہماری عبادت کیا عبادت ہے؟ ہاں، تو ہمیشہ اس بات کا اقرار اور اعتراف رہے، اندر سے اعتراف رہے. غرض مسلمان کی شان نہیں کہ اپنی عبادت کو عبادت اور اپنی اطاعت کو طاعت سمجھے، کیونکہ اول تو قبولیت کا علم نہیں جس سے معلوم ہو کہ عبادت واقع میں عبادت ہوئی یا یوں ہی بیکار گئی. دوم یہ کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، خاتمے کا حال کوئی نہیں جانتا، کون کس حال پہ مرے گا. خاتمے کا حال تو کوئی نہیں جانتا، کس کا خاتمہ کیسے ہوگا. خود پسندی بھی تکبر کی ایک شاخ ہے. فرق صرف اتنا ہے، تکبر میں دوسرے لوگوں سے اپنے نفس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور خود پسندی دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے نفس کو اپنے خیال میں کامل سمجھ لیتا ہے. خود پسندی تکبر کی ایک شاخ تو ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تکبر میں دوسرا بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ وہ حقیر میں بڑا، اور خود پسندی میں دوسرا پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ اپنے نفس میں ہی پھولتا رہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا حق خیال کرنا، یعنی ان کو اللہ کا فضل اور کرم نہ سمجھنا اور ان کے زوال سے بے خوف ہو جانا، خود پسندی اور عجب کہلاتا ہے کہ جو اللہ نے کچھ دے رکھا ہے ہاں تو میرا ہی کمال ہے. اور یہ کہیں کسی حاشیے خیال میں یہ خیال کھٹکتا ہی نہیں کہ جا بھی سکتی منٹوں میں سیکنڈوں میں سب ایسی دھرا دھرا رہ جائے گا، فٹ پاتھ پہ بھی جا سکتا ہے آدمی، سب تماشا ختم ہو جائے گا. یہ اندر کا خوف ختم ہو جائے تو آدمی کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، میں ہی میں. ہمارا نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں سے محروم نہ فرمانا. وتحول عافیتک، اے اللہ جو عافیت دے رکھی ہے اس کو مجھ سے نہ ہٹانا. وجمیع سخطک، اے اللہ اپنی ہر قسم کی ناراضگی سے مجھے محفوظ رکھنا. اب یہ اللہ کا نبی دعائیں کر رہا. ہمارے نبی کی ایک مسنون دعا ہے نماز کے بعد، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ آگ سے بچانا، آگ سے بچانا، آگ سے بچانا. کہاں ہے عجب؟ ان دعاؤں میں اتنی عاجزی ہے. اللہ آگ سے بچانا. اس انداز میں دعا کیا کہ ہر نماز کے بعد، نبی کی سنت ہے نماز کے بعد 3 مرتبہ کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. جڑ کٹتی ہے عجب کی. اگر یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو ذی مرتبہ اور باوقت سمجھنے لگے تو یہ ناز کہلاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی دعا کے قبول نہ ہونے پر تعجب ہوتا ہے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی. اور اپنی موذی دشمن کو سزا اور عذاب نہ ملنے پر حیرت ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ اس نے ایسا کیا اور اس کو آج تک تکلیف نہیں ہوئی اور اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کی. یعنی اپنے خیال میں اپنی اتنی قیمت لگا لی کہ بس مجھے تو ذرا کوئی چھوئے گا بھی نا اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. اس کو تو ایسا تیسا ہو جائے گا، میں بد دعا کروں اور اثر نہ ہو. تو اپنے خیال میں اس نے بڑی اپنی قیمت لگا لی اور یہ نہیں سوچا کہ 950 سال تک نبی پر پتھر برس رہے، 1 صدی نہیں 9 صدیاں.
ہاں نبی کی زبان پر مجالے کبھی شکوہ آیا ہو کہ اللہ سنتا نہیں تو؟ سبحان اللہ سبحان. تو اتنا اپنے خیال میں اتنا بڑا کہ قبولیت کو، دعا کی قبولیت کے آثار نہ دیکھے تو حیرت کرتا ہے، شکوے کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک یہ ہے کہ پکڑ کی شکلیں تو بہت تھیں، پتہ نہیں اللہ نے کیسے بچا لیا، میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، میرے اعمال تو دیکھو، میں تو اس کے زیادہ کا مستحق تھا، اللہ نے سستا چھوڑ دیا، اللہ نے سستا چھوڑ دیا. یہ اندر سے مٹا ہوا آدمی، اگر اندر کی آواز ہے یہ، تو اگر یہ اندر کی آواز ہے تو یہ اندر سے مٹا ہوا آدمی. تو سچ تو یہی ہے کہ ہے کچھ نہیں. یعنی اگر ہم اپنی زندگی کی جائزہ لیں، کوئی ایک دن بھی ایسا ہے کہ کہیں کہ دن بھر رات بھر اللہ یاد رہا اور اس کی خاطر دن رات گزری ہو، یا نماز ایسی ہو کہ بس شروع سے لے کر آخر تک اللہ اللہ رہے، یہ تو اس کا فضل ہے. تمام تر کمیوں کے باوجود بھی اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے، بلا لیتا ہے، اپنے تعلق سے محروم نہیں کرتا. ہاں یہ تو اس کا فضل ہے. جب ناز آتا ہے تو اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی دعا کے قبول نہ ہونے سے تعجب، اور اپنی موذی دشمن کو سزا اور عذاب نہ ملنے پر حیرت ہوتی ہے کہ ہم جیسوں کی دعا قبول نہ ہو اور ہمارے دشمن پامال نہ ہو، حیرت ہوتی ہے. یاد رکھو، اپنی عبادت پہ نازا ہونا، اپنے آپ کو مقبول خدا اور کسی قابل سمجھنا بڑی حماقت ہے. اپنے آپ کو کسی قابل سمجھنا بڑی حماقت ہے. البتہ اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہو اور اس کے چھن جانے کا بھی خوف دل میں رکھو، اور اتنا ہی سمجھو کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے فلاں کی برکت سے عطا فرما دی، اور وہ مالک اور مختار ہے، جس وقت چاہے اس نعمت سے معروم کر سکتا. ہاں کبھی خیال آئے نا کسی اپنی نعمت پر اور اپنے کسی کمال پہ نظر جائے، ہاں فوراً پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میری طاقت نہیں تھی، سب تیرا فضل ہے، اور مولا یہ میرے پاس رہے، میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں، کب چلی جائے، یہ سب تیرا فضل ہے. ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی پہ آنے پہ میری طاقت، نہ گناہ سے پھر جانے کی میری طاقت، اے اللہ سب تیرا فضل ہے، بس میرا کوئی کمال نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ بول. عاجزی، انکساری، عجب کی جڑ کر دی، اللہ کی طرف نسبت کر دی. ہر خوبی کی، ہر کمال کی، ہر اچھائی کی نسبت اللہ تیرے فضل سے ہو، اندر سے. اور یہ کھٹکا بھی لگا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ محروم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ نعمت لے لے، ہاں کہیں ایسا نہ ہو. بہت ساری عبادتوں سے آدمی اس وجہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ مطمئن ہونے لگ جاتا ہے. اگر دل ہی دل میں اللہ تیرے فضل سے تہجد میں اٹھاؤں، تیرا کرم ہے، تلاوت کی توفیق تیرے کرم سے ہوئی ہے، کسی نیکی کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا فضل ہے. جب اس ذات کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اللہ عطا فرماتا رہتا. اور جب خیال آتا ہے کہ نہیں میں، ہاں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ عبادت نکل جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ کا فضل ہے. کیونکہ خود پسندی شخص وہ مالک اور مختار ہے، جس وقت چاہے لے لے. تو یہ خود پسندی نہیں، اپنی نعمت ملی، کوئی نعمت پہ نظر پڑی اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ کھٹکا بھی ہے کہیں اللہ چھین نہ لے، تو یہ عجب نہیں ہے. اگرچہ وہ اپنی نعمت اچھی لگی، کمال پسند آیا، یہ خود پسندی نہیں.
کیونکہ خود پسند شخص نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا بھول جاتا ہے. جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے وہ نعمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنے میں بھول جاتا ہے، کہتا میرا کمال ہے، اور جملہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے. یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے جو کیا تھا، ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو میں نے جو کیا تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، محنت جو میں نے کی تھی. یار اتنی یہ بھی نہ ہوتا تو پھر میری پڑھائی کا کیا ہوا، پھر میری صلاحیتوں ہو کیا. ہاں اگر اتنا بھی نہ ہوتا میرے تو وہ اپنی طرف نسبت کرتا. اور ایک یہ نامی ہے، یہ سب اللہ کا فضل. دیر نہیں لگتی میاں تماشا بننے میں، دیر نہیں لگتی تماشا. یہ جو کچھ ہے صرف اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت متوجہ ہے، ہاں اس کا کرم متوجہ ہے. کوئی کمال نہیں، کوئی کمال، صرف اس کا فضل ہے. خود پسندی بڑی جہالت ہے، لہذا اس سے نجات ضروری ہے. بس اگر غیر اختیاری خوبیوں مثلا قوت، زور، حسن و جمال پر عجب ہو، تب تو یوں سوچو کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے میں میرا کیا دخل ہے. خوبصورت ہے، جسم اچھا ہے، حافظہ شاندار ہے، ذہنت بہت بڑی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، ہاں خیالات ہے، کیا بات ہے. تو سوچے میاں یہ تو سب غیر اختیاری ہیں. جیسے ملنے میں میرا اختیار کوئی نہیں، ایسے جانے میں بھی میرا کوئی اختیار نہیں. ہاں تاکہ یہ مرض گہرا نہ ہو. جیسے ملنے میں اختیار کوئی نہیں، جانے میں کوئی اختیار کوئی نہیں، دیر کیا لگتی ہے. کہ میرا کیا اس میں دخل ہے کہ ناز کروں. حق تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے کہ اس نے بلا استحقاق یہ خوبیاں مجھ کو عطا فرما دیں، محض اس کا فضل ہے. پھر علاوہ ازیں کہ یہ سب خوبیاں زوال میں بھی ہوئیں کہ ذرا کسی بیماری اور ضعف لائق ہوا، سب صحت کا چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، ٹانگوں پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، ہاں کمزوری آ جائے گی. کیا دیر لگتی ہے. بس دوسرے ناپائیدار عطیے پر کیسا تعجب، کیسا عجب. اگر علم و عمل یا زہد اور تقوی، عبادت اور ریاضت جو اختیاری افعال ہوں ان پہ ناز ہو تو غور کرو یہ کمالات اور محاسن کیوں حاصل ہوئی. اگر اختیاری چیزوں پر عجب ہو رہا ہے، تقوی پر، عبادت پر، تہجد پر، نیکی پر، اس پہ ہو رہا ہے، تو یہ سوچے کہ یہ کمالات اور محاسن کیوں حاصل ہوئے. حق تعالیٰ ذہین رسا اور طاقت اور ہمت اور دماغ اور بنائی ہاتھ پاؤں، اگر یہ ساری چیزیں نہ دیتا تو کیا میں آج تقوی اختیار کر لیتا. یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، نیکی کی ہے، تہجد میں اٹھو، اللہ نے طاقت دی ہے نا. اگر صحت ہی نہ ہوتی کھڑا ہو سکتا مسلح پہ. ہاں کچھ خرچ کر رہا ہوں، اگر اللہ عقل ہی نہ دیتا کچھ کما سکتا تھا. تو میرا ہے کیا، ہے ہی کچھ نہیں. یہ سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ. یہ جتنا اندر کے گہرائی سے نکلے گئے نا یہ بات کہ سب اللہ کا فضل ہے، اتنے ہی انشاءاللہ اس عجب کی جڑ کٹے گی. جتنا اندر گہرائی سے یہ بات نکلے گی، ہاں جیسی خیال آئے کوئی چیز اپنی بڑھیا لگے، فوراً اپنے اندر متوجہ، اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے. اور یہ کھٹکا بھی بیدار کرے کہ میاں جا بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے. اور کتنوں کے دنیا میں تماشا بنا، کیا دیر لگتی ہے، کتنا کا دنیا کا تماشا بنا. لوگ کہتے تھے ان کی 7 نسلیں کھائیں گے جو ان کے پاس ہے، اور دنیا نے میں دیکھا کہ اسی نسل میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے، روڈوں پہ آ گئے. کوئی دیر نہیں لگتی. صبح آدمی کچھ ہوتا ہے، رات کچھ ہوتا ہے، ہاں رات کروڑ پتی، صبح زیرو ہو رہا ہے دنیا میں، دیر نہیں لگتی. اس لیے یہ کھٹکا بھی رہے کہ اللہ
مجھے اس نعمت سے محرومی سے بچا، ہاں جو دے رکھا ہے اس سے محرومی سے بچا، اور جو ملا ہے مولا یہ خاص تیرا فضل ہے بس، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، خاص تیرا فضل۔ اگر خزانے کی کنجی بادشاہ کے ہاتھ میں اور وہ خزانہ کھول کر تمہارے سپرد کر دے اور تم اس میں سے جواہرات اپنی خواہش کے مطابق اپنی گود میں بھر لو اور پھر ناز کرنے لگو کہ میں نے اتنا روپے حاصل کر لیا، تو ظاہر بات ہے احمق سمجھ جاؤ گے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے خزانے کی چابی کھول دی، ہاں اس میں ناز کرنے کی کون سی بات؟ اگر وہ چابی نہ کھولتا تو تمہیں کیا ملتا؟ تو اسی طرح اللہ نے نعمتوں کا خزانہ کھولا ہے تو اس کا فضل ہے، بند کر دے تو کون تمہیں دے سکتا ہے؟ یہ مات اس کا فضل ہے، کیونکہ اگر جواہرات کے سمیٹنے والے تم تھے مگر خزانہ تو شاہی تھا، کنجی تو بادشاہی کے ہاتھ میں تھی، اس نے تم پر احسان کیا، اسی نے کنجی عطا فرمائی، اسی کی اجازت تم خزانے کی کوٹری میں داخل ہوئے، پھر اتنی بے اختیاری پر تم کو اپنے فعل پر ناز اور رخ پسندی کیوں آ رہی ہے؟ ہاں اللہ کے گھر میں آئے، اس کے سامنے جو کہ سجدے کیے، کچھ تلاوت کی توفیق ہوئی، یہ سب اس کا فضل ہے میاں، اس کا فضل، سب اسی کی عطا ہے۔ تعجب تو اس بات پر آتا ہے کہ عاقل اور سمجھدار اور پڑھے لکھے ہوشیار لوگ اس موقع پر جاہل بن جاتے ہیں اور اپنی عقل و علم پر ناز کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی جاہل اور بیوقوف کو تونگر باتیں ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ہم تو سمجھدار تھے اور مال سے محروم ہیں اور بھی عقل ہے، اتنی اس کے پاس دولت ہے، یعنی اسے اپنی عقل پہ ناز ہے۔ یہ جاہل اور نادان ہو کر مالدار اور متول بن جائے، بھلا کوئی پوچھے میاں تم کو جو عقل نصیب ہوا اور جہالت سے محروم رہا تو یہ بھی تو کسی کا فضل ہے۔ کوئی تمہیں کہہ دے کہ میاں اتنا عقل مند کیوں آیا، اس کنگلے کو تو عقل سے بھی کنگلا ہونا چاہیے تھا، ہاں یہ سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ کا فضل۔ جاہل فقیر دونوں سے محروم کر دیا جاتا تو یہ بات در حقیقت زیادہ تعجب کی تھی کہ مخلوق میں ایک تو سب کچھ مل گیا اور دوسرے کچھ نہ ملا۔ بھلا کوئی بادشاہ تم کو گھوڑا مرحمت فرما دے اور دوسرے شخص کو غلام دیوے تو کیا یوں کہنے کہ تم کو ہمت ہے کہ واہ صاحب اس کو غلام کیوں دیا گیا، اس کے پاس تو گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اور میں چونکہ گھوڑا رکھتا ہوں لہذا غلام بھی مجھے کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ جو آدمی تھا یار بیوقوف ہے اور اتنی دولت اس کے پاس، اور ہم عقل مند ہیں اور ہمارا تو کاروبار ہی نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ مجھے گھوڑا ملا اسے غلام کیوں ملا، ہونا ہی چاہتا کہ غلام بھی مجھے مل جاتا۔ تو اس کے اپنے عقل پہ اتنا ناز ہے کہ اس کو ملنے پر اسے شکوہ ہو رہا ہے کہ وہ اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا۔ اگر یہ ہوتا کہ مولا میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا جو تو نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے، میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا، یہ بھی خاص تیرا فضل ہے، ورنہ میرا ہاں تو استحقاق اس کا بھی نہیں تھا، پھر شکوہ نہ ہوتا اللہ کے اس فیصلے پر۔ یہ خیال کرتا کہ حق تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ابتداءً بلا استحقاق مجھ پہ کرم فرما دیا اور عقل و علم جیسی بہت بڑی نعمت بخشی جس کے مقابلے میں مال کی کوئی حقیقت نہیں، پھر شکر گزاری اور عبادت کی توفیق مرحمت فرما دی اور وہ اس سے محروم رہا، حالانکہ یہ محرومی بھی کسی جرم اور سابق کی سزا یا قصور کا بدلہ نہیں۔ پس جب ایسا خیال کرو گے تو خوف الہی پیدا ہوگا اور سمجھو گے کہ جس نے بلا استحقاق انعام فرمایا ہے وہ بلا قصور اس نعمت کو چھین بھی سکتا ہے۔ جس ذات نے بلا استحقاق انعام فرمایا ہے وہ بلا قصور اس نعمت سے محروم بھی کر سکتا ہے، چیز اس کی ہے، چیز اس کی ہے۔ تو مجھے کوئی چون چرا کا حق نہیں،
اور کیا خبر کہ یہ نعمت استدراج ہو اور وبال جان اور عذاب کا سبب بن جائے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے جب تک کہ وہ خوش ہو گئے، پھر پھولے نہ سمائے، پھر یکا یک ان کی پکڑ ہو گئی۔ جب یہ خیالات ذہن نشین ہوں گے تو خشیت اور خوف تم سے کسی وقت بھی دور نہ ہوگا، اور کسی نعمت پر نازا اور خوش نہ ہوگے، پس عجب سے بآسانی نجات مل جائے، اس موذی مرض سے آسانی سے نجات مل جائے کہ ہر وقت اس کا خیال رہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، میرا تو اس کا بھی حق نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، اور یہ کھٹکا بھی رہے کہ جو اللہ بغیر استحقاق کے دے سکتا ہے، جب چاہے اسے لے بھی سکتا ہے، یہ خوف بھی پیش نظر ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کی برکت سے انشاءاللہ اس موذی مرض سے حفاظت رہے گی، اس موذی مرض سے حفاظت رہے گی۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما دے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔